ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تمام قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس خالق کائنات مالک حقیقی نے مجھ اور آپ کو بہترین پاک اور صاف اور روشن شریعت عنایت فرمائی. درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر جنہیں رب العزت نے اس شریعت کی وضاحت کے لیے وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی اتباع اور پیروی میں اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا اور جن کی باتیں جن کی سنتیں رات میں بھی دن کے اجالے کی طرح واضح اور
اور روشن رہے۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی صفحہ نمبر 2 کی جو آخری آیات ہیں اس میں سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین تم میں سے جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے درجے کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ اب اہل ایمان میں والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان والے ہیں اہل ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ اہل علم کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ اہل ایمان میں بھی جن کا علم جتنا زیادہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ بلند فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم علم کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق اللہ کی توفیق سے چند باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ اور آپ کو جو باتیں بتائی جائیں انہیں غور سے سنتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کی جستجو، علم حاصل کرنے کی تڑپ پیدا فرمائے۔ محترم حاضرین، علم کیا چیز ہے؟ علم کہتے کسے ہیں؟ علم یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کی جہالت دور ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا صحرا ہے کہ جس انسان کے سر پر اسے سجایا جائے، جس انسان کے سر پر اس تاج کو رکھا جائے، اس کا مقام اور مرتبہ سماج میں بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں میں اونچا ہو جاتا ہے۔ علم ایک ایسا ہنر اور ایک ایسا چشمہ ہے، ایک ایسا ہیرا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کی جہالت کو دور کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان ایک جانور اور انسان ہونے کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی اور اخروی علوم میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گہنا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اونچا مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی کے پاس سب سے پہلی وحی لے کر آئے، وہ وحی کون سی ہے؟ سورہ علق کی آیات ہے۔ ہم ان آیات کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اقرأ، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے، اس کی فضیلت، مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے یہی سب سے بڑی کافی چیز ہے کہ ہمارے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جس سے قرآن کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ علم ہے میرے بھائیوں، وہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں، وہ علم حاصل کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور علم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس کے بارے میں اگر مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بھی ہمیں بات معلوم ہوگی، وہاں پر بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء كلها ایسا علم عطا فرمایا، چیزوں کے ایسے نام اللہ رب العالمین نے سکھائے جن ناموں کے بارے میں جب اللہ نے فرشتوں سے دریافت کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، اے اللہ رب العالمین تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نورانی مخلوق پہ رب نے فضیلت عطا فرمائی، تو کس وجہ سے فضیلت عطا فرمائی؟ علم کی وجہ سے میرے بھائیوں، علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نورانی مخلوق کو ایک مٹی سے بنائی جانے والی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تعظیماً اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اہل علم ایک بات بتاتے ہیں کہ اگر ہم بھی علم حاصل کریں گے، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتی، جو
عبادت میں مشغول رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے تعظیم سجدہ کرنے کا حکم دیا، جھکنے کا حکم دیا۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس ساری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا سکتا ہے، اس ساری دنیا کو اللہ ہمارے قدموں کے سامنے لا کے رکھ سکتا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ علم کی اس قدر و قیمت کو ہم سمجھیں، علم کی اس مقام اور مرتبے کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان فرشتوں پر جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جو فضیلت عطا فرمائی، میری اور آپ کی برتری جو اللہ نے بتائی، وہ علم کی وجہ سے ہے میرے بھائیوں۔ اور کیوں نہ ہو، خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، اس میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں جو لوگ ایمان والے اور جو لوگ اہل علم ہیں، ایمان لانے کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہے، جو انسان ایمان کے ساتھ علم والا ہو، دوسرے مومنوں پر اللہ رب العالمین نے اسے فوقیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا يستوي الذین يعلمون والذین يعلمون، کہ جو لوگ جانتے نہیں، جو لوگ علم نہیں رکھتے، وہ لوگ اور اہل علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے اندھیرے اور روشنی کی مثال ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اندھیرے اور روشنی کے درمیان روشنی کو مقام و مرتبہ حاصل ہے، بالکل ویسے ہی ایک علم والے کو دوسرے علم والے پر مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، علم کی قدر و قیمت کے بارے میں کیا کہا جائے، علم کے مقام اور مرتبے، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا بتایا جائے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بیان فرماتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، وہ انسان جو علم رکھنے والا ہے، اس کی فضیلت عابد کے اوپر ویسی ہی ہے کہ فضل الثرید علی سائر الطعام، جس طرح ثرید کی مقام اور اس کی فضیلت کھانے دوسرے کھانوں پر ہوتی ہے، دسترخوان میں ثرید موجود ہو اور اس کے علاوہ دوسرے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہو، تو ثرید کو دوسرے پکوان میں جس قدر فضیلت حاصل ہے، جو اہمیت حاصل ہے، ویسے ہی ایک عالم کو، ایک عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں وہ انسان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، وہ انسان جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتا ہو۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو علم کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو اسے بغیر علم کی عبادت کرنے والے سے زیادہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود آگے یہاں تک فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سارے کے سارے صحابہ پر ہے، عام لوگوں پہ نبی کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہی مقام و مرتبہ، وہی فضیلت، ویسی فضیلت، ویسا مقام و مرتبہ ایک عالم کو اللہ رب العالمین نے عابد پر اور جاہل پر عطا فرمایا ہے۔ محترم حاضرین، علم کی فضیلت کے بارے میں ہم یہ کہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک جاہل بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے عالم کہا جائے، ایک جاہل بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے جاہل کہے، جاہل علم نہ ہوتے ہوئے بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان اسے مقام و مرتبہ دے جو مقام و مرتبہ اہل علم کو دیا جاتا ہے۔ ایک جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا کبھی پسند نہیں کرتا۔ محترم حاضرین، علم کی فضیلت، علم کا مقام و مرتبہ، علم کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے، علم رکھنے والی شخصیت کے پاس جانے کا حکم دیا۔ سورہ کہف میں اور آپ اکثر و بیشتر ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اے موسیٰ، ایک شخص ہے جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، لہذا تم اس کے پاس جانا، اور ایسا علم اس کے پاس ہے جو علم تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود انہیں معلوم پڑتا ہے ایک شخص موجود ہے جو کہ نبی تو
سے عطا کردہ علم موجود ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اس شخصیت کے پاس جاتے ہیں جنہیں ہم حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کی تڑپ اور کوشش کرتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا، حضرت خضر نے علم کی وہ موتیاں حضرت موسیٰ کے سامنے بکھیرے، جو 3 موتیاں ان کے سامنے بکھیرے گئے، کاش حضرت موسیٰ اور خاموش ہوتے تو اور کتنے علم کی موتیاں ہمیں ان کے ذریعے مل جاتی۔ تو محترم حاضرین، اس کے اندر بھی بات معلوم پڑتی ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ ایک نبی بھی دوسرے نبی کے پاس یا پھر ایک نبی بھی غیر نبی کے پاس جو علم ہے، جو نفع بخش علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ علم کی قدر و قیمت ہے، یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تذکرہ فرمایا۔ سورہ نمل کی آپ تلاوت کریں، ہدہد پرندہ جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھا، ان کی اجازت کے بغیر غائب ہو گیا، آنے میں تاخیر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دربار سجا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہدہد غائب ہے، کہنے لگے ما لیا، کیا ہو گیا ہے کہ جو ہدہد پرندہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد پرندے کے بارے میں کہتے ہیں وہ آنے کے بعد اگر صحیح عذر پیش کرے تو میں اس کی جان بخشوں گا، ورنہ جو اس نے خلاف قانون اور خلاف ورزی کی ہے اس کی وجہ سے میں اسے لأذبحنہ، اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی بات چل رہی تھی، ہدہد پرندہ حاضر ہو جاتا ہے، حاضر ہونے کے بعد معاملہ اسے معلوم پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ذبح کرنے کی بعد میں اے سلیمان علیہ السلام، میرے پاس ایسا علم ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے وہ چیز بتائی ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جس قوم کے لوگ آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، جو قوم کے لوگ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جو قوم کے لوگ اپنا حاکم ایک خاتون ایک عورت کو بنائے ہوئے ہیں۔ اس ہدہد پرندے کو یہ جو چیز معلوم پڑی جو سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہ تھی، اس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی جان بخش دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ذبح نہیں کیا۔ محترم حاضرین، اس سے بھی معلوم پڑتا ہے علم کی کیا قدر و قیمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شکاری کتا، ایک ایسا کتا جسے سکھایا جائے کہ شکار کس طرح کیا جاتا ہے، شکار کو کس طرح پکڑا جاتا ہے، اس شکاری کتے کے پکڑے ہوئے جانور کا کھانا بھی حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ بات معلوم ہے، اس کے پاس یہ علم، اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو شکار میں نے پکڑا ہے یہ میرا نہیں، یہ میرے مالک کا ہے، یہ میرے مالک کا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خون خار طریقے سے جانور پر حملہ نہیں کرتا، اسے باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ تو وہ علم ہے جس کی وجہ سے وہ کتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی وجہ سے وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، 7 مرتبہ اسے دھلنا ہے، 8ویں مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے۔ اگر وہی کتے کو تربیت دی جائے، سکھایا جائے، علم عطا کیا جائے تو وہ کتا دوسرے کتوں پر فضیلت حاصل کرتا ہے، اس کا پکڑا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے میرے بھائیوں، علم کی کس قدر قیمت ہے، کس قدر مقام و مرتبہ ہے، کتنا رتبہ ہماری شریعت میں علم کا بتایا گیا ہے میرے بھائیوں۔ محترم حاضرین، علم کے مقام اور مرتبے کی بات اگر آپ کے سامنے رکھنی ہے تو ہم تاریخ کے صفحات کو پلٹیں گے، غزوہ بدر ہمارے سامنے غزوہ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آپ پڑھیں، غزوہ بدر کے بارے میں بات آپ کو معلوم پڑے گی کہ وہ دشمنان اسلام، وہ کفار اور وہ مشرکین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان لینے کے لیے میدان میں آئے تھے، وہ مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ مشرکین جنہوں نے باپ کے سامنے بیٹے کو تکلیف دی اور بیٹے کے سامنے باپ اور ماں کو شہید کیا، وہ مشرکین جنہوں نے بیٹے کے سامنے ماں باپ کو شہید کر دیا، وہ مشرکین جنہوں نے
بھاری بھرکم پتھر مسلمانوں کے جسم پر رکھے. جب وہ مشرکین جنگ بدر میں شکست کھا کر قیدی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ماتحت آ گئے, غلام بن کر آ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک پیشکش رکھی. اللہ کے نبی نے ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ تمہارے پاس جو علم ہے, تم مکہ والے ہو, تمہارے پاس علم ہے, تمہارے پاس جو علم ہے مدینہ کے ہمارے بچوں کو وہ علم سکھا دینا. یہ جو تم علم سکھاؤ گے اس علم کے بدلے تمہاری جان بخشی جائے گی, اس علم کے بدلے تمہاری جان بخشی جائے گی. ذرا آپ غور کریں, ذرا آپ سوچ کر دیکھیں, وہ لوگ جو ہتھیار سوتے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہتھیار سے لیس ہو کے جان لینے پر تلے ہوئے ہیں, ان کو علم کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے, علم کے بدلے میں انہیں معاف کیا جا رہا ہے. ہمارے اسلام میں علم کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ دشمن کے پاس اگر علم موجود ہو, وہ علم سکھا سکتا ہے تو اس کے علم کے بدلے میں جان بخشی جا سکتی ہے. اور آج حالت حاضرہ یہ ہے, آج حالت حاضرہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو علم کا مطالبہ کرے, جو علم کا سوال کرے, ان کے ساتھ دشمنوں کے جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کے اوپر ہتھیار سوتے جا رہے ہیں, ان کے اوپر ہتھیار لے کر ان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, یہ ان بچوں کی یا ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں, بلکہ یہ علم کے اوپر ظلم ہے میرے بھائیوں, یہ علم کے اوپر ظلم ہے میرے بھائیوں. یہ علم کا احترام نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں. محترم حاضرین, اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, اسلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, یہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنے کی تعلیم دیتا ہے, جبکہ ہمارا اسلام علم کے بدلے دشمن کی جان بخشنے کی بات کرتا ہے. اور جو اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے ہیں, اپنے آپ کو مسیحا کہنے والے ہیں, اپنے آپ کو لوگوں کے لیے سب سے رحم دل کہنے والے ہیں, وہ لوگ خود علم کا مطالبہ کرنے والوں پر جان لیوا حملے کر رہے ہیں. اس سے دنیا پہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ہمارا اسلام ایسا اسلام ہے, ایسا دین ہے جو دین کسی پر ظلم کی تعلیم نہیں دیتا, اور زندگی کے ہر موڑ ہر ناحیے پر ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کس طرح ہمیں پیش آنا ہے, کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے. یہ ہمارے اسلام کی فضیلت ہے میرے بھائیوں, یہ ہمارے دین کا مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیوں. علم ایک ایسی چیز ہے, علم ایک ایسا گہنا ہے کہ جس کی وجہ سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. محترم حاضرین, یہاں پر دین علم کی بات کی گئی, یہاں پر دین علم کی بات کی گئی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہر نفع بخش علم کی بات کی گئی ہے, جو نفع بخش علم لوگوں کے فائدے کے لیے ہو, جو انسانیت کے بھلے کے لیے ہو, جو لوگوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہو, جو لوگوں کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہو میرے بھائیوں. جو انسان وہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے انسان کے لیے میٹ بچھایا جاتا ہے, کارپیٹ بچھایا جاتا ہے, چٹائی بچھائی جاتی ہے. یہ دنیاوی چیزیں ہیں, حقیر چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے علم والوں کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا بتایا کہ سب سے بڑی, سب سے نورانی مخلوق جو ہے, اللہ رب العالمین نے جسے سب سے زیادہ اپنی عبادت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں بنایا جس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا, جو اتنے خوبصورت ہے, جو اتنے نورانی ہے کہ انسان اگر کسی انسان کو نیک کہنا چاہے تو اسے فرشتہ صفت انسان کہتا ہے. وہ فرشتے اپنے پروں کو اہل علم کے لیے بچھا دیتے ہیں, وہ فرشتے اہل علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ یہ زمین پر نہ چلے بلکہ ان کے قدم ہمارے پروں پر رہے, اس لیے کہ یہ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں, یہ نفع بخش علم حاصل کرنے والے ہیں. حاضرین, علم کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ جو علم اہل علم ہے, علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے, ایسے بندے کے لیے ہر مخلوق دعا کرتی ہے,
یہاں تک کہ والحیتان فی البحر، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی اس علم وہ مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے انسان کے خاطر دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، یہ جو اللہ کی فوج ہے یہ زمین میں گھومتے رہتی ہے، یہاں وہاں لوگوں کی اللہ رب العالمین کے حکم سے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ انہیں جہاں کہیں دینی مجلس نظر آتی ہے، جہاں کہیں اہل علم کا حلقہ انہیں نظر آتا ہے، وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں اور آپ جہاں پر اب موجود ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، جمعہ کے لیے ہم آئے ہیں، علم حاصل کرنے کی طرف سے ہم آئے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اہل علم کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت داخل ہونے کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ کیوں؟ انسان جب علم حاصل کرے گا جہالت اس سے دور ہوگی، انسان رب کی معرفت حاصل کرے گا، انسان اپنے پیدائش کا مقصد جانے گا، انسان جتنا دین کا اور اسی طرح نفع بخش علم حاصل کرے گا اسی قدر اس کے ذہن پر جو تالے ہیں، جو جہالت، غلامی اور پستی کے تالے ہیں، وہ تمام کے تمام تالے اور وہ تمام کے تمام بیڑیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ محترم حاضرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اندلس کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے، مسلمانوں کو جو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک سنہری حکومت عطا فرمائی تھی، جب دشمنوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تو انہوں نے کیا کام کیا؟ جہاں پر جانوں پہ حملہ کیا، جانوں پر حملے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے مسلمانوں کا جو علمی خزانہ، جو میراث تھی، اس علمی خزانے اور میراث پر انہوں نے وار کیا۔ جب دریا کے اندر لوگوں کی لاشوں کو ڈالا گیا، جب مسلمانوں کی لاشوں کو دریا میں پھینکا گیا، مؤرخین لکھتے ہیں دریا کا پانی آدھا لال تھا اور آدھا پانی راک کی وجہ سے سیاہ تھا۔ اور راک کس چیز کی تھی؟ وہ راک مسلمانوں کا علمی ثمرہ، مسلمانوں کا علموں کا خزانہ، مسلمانوں کے، ہمارے شریعت کے، مسلمانوں کے علم، اس کا خزانہ تھا میرے بھائیوں۔ وہ کتابیں تھی میرے بھائیوں، وہ ساری کتابیں جلا دی گئی۔ کیوں؟ اگر یہ نسل مٹانا ہے تو صرف لوگوں کو مٹانے سے کام نہیں چلے گا، ان کے علم اور ان کی کتابوں کو بھی مٹانا پڑے گا۔ اور یورپ کے ایک اسکول کے دروازے پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں تو بس آپ ایک کام کر دو، وہ کام یہ ہے کہ ان کے اندر سے جو ان کی زبان ہے، جو ان کا علم ہے، اس علم کو مٹا دو، وقتاً فوقتاً وہ قوم خود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ جب اسے خود نہیں معلوم رہے گا، اپنے آباء و اجداد کی میراث کا اسے علم نہیں رہے گا، اپنے دین کے بارے میں اسے علم نہیں رہے گا، وہ زندہ رہ کر بھی کیا کرے گا؟ وہ زندہ رہ کر بھی کیا کرے گا میرے بھائیوں؟ اور آج یہی چیز بہت ساری جگہوں پر ہمیں نظر آتی ہے، آج یہی چیز ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ اسکولوں کو بند کرنا، کالجز کو بند کرنا اور علمی اداروں پر تالے لگانا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کا ثمرہ ہے، ان کے آباء و اجداد کے جو خزانے ہیں، وہ خزانے مٹ جائے۔ بچوں کے ہاتھ میں، ان نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل دیے جائے، کتابیں چھیننے کے لیے آن لائن پڑھنے کا نظام بنایا جائے، کتابیں موبائلوں میں پڑھتے رہو، کتابیں اور اسی طرح اسٹڈی کرنا ہے صرف موبائلوں میں کرتے رہو، اس کے ذریعے سے کتابوں سے لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں وہ دور بھی آئے، اسکولوں کی کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھ کر آپ آن لائن پڑھتے رہو، اسکولوں پر بھی تالے لگ جائے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سارے کے سارے ٹیکنالوجیز ختم ہو جائیں گی، یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس وقت کیا بچے گا؟ جہالت بچے گی، اس وقت جہالت بچے گی۔ اور وہی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی
جہالت عام ہوگی اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، ان سے علم حاصل کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر بھائیوں، اگر ہم تھوڑا سا حالت حاضرہ پر نظر دوڑائیں اور تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ نبی کی وہ جو پیشن گوئی تھی، اس پیشن گوئی کے لیے آج دنیا میں غیر کے لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، غیر کے لوگ وہ تمام کے تمام منصوبے بنا رہے ہیں جس سے نبی کی پیشن گوئی صادق ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں، اپنے دین اور اپنے شریعت، اور اسی طرح نفع بخش علم، چاہے وہ عصری علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ عصری علم ہو، چاہے وہ اخروی علم ہو، ہر وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جو کہ جائز علم ہو، اس علم کو ہم حاصل کریں، لوگوں کو ہم علم سکھائیں، لوگوں کے درمیان علم کو عام کریں، ورنہ وہ دور بہت دور نہیں ہے، وہ دور بہت دور نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے سارے کے سارے بند ہو جائیں گے، ساری کی ساری کتابیں چھاپنے والے بند کر دیں گے، اس سوشل میڈیا کا دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں کوئی علم والا نہیں ملے گا، جہالت ہر جگہ عام ہوگی۔ اور صحیح کہا تھا کسی نے کہ اگر کسی کو آپ اپنے قدموں تلے رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے تعلیم کو دور کر دو، اسے جاہل بنا کے رکھ دو۔ جتنا زیادہ لوگوں میں علم سے دوری اور جہالت ہوگی، اتنا ہی زیادہ لوگ تمہاری غلامی قبول کریں گے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ علم حاصل کریں میرے بھائی۔ ہماری شریعت دنیا کا علم جو نفع بخش ہو، اس علم کو حاصل کرنے سے بھی ہمیں نہیں روکتا۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے، چند دنوں میں انہوں نے کئی زبانیں سیکھ لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شعر شاعری کا علم حاصل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ملک شام اور یمن سے جو لوگ نبی سے ملاقات کے لیے آتے، جن میں اطباء ڈاکٹر ہوتے تھے، ان کے پاس علم طب حاصل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت بڑا علم طب کا خزانہ موجود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا علم الانساب یعنی کہ نسل کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں وہ علم حاصل کیا کرتی تھی، اور انہیں اتنا علم تھا، اپنا نسب دو نسب ہے، اپنے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگوں کا نسب بھی انہیں یاد تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی خاتون ہے کہ ان کے پاس تقریباً کئی سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علم حاصل کیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہ خاتون ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن مجید کو اللہ کے نبی سے سیکھا۔ یہ حافظہ تھی، محدثہ تھی، قاریہ تھی، شعر شاعری کا علم رکھنے والی تھی، علم طب رکھنے والی تھی، علم الانساب کا علم رکھنے والی تھی۔ محترم حاضرین، ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں علم حاصل کرنے پر ابھارتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ انسان جو کسی غلام عورت کو علم سکھاتا ہے، اس کی صحیح سے تربیت کرتا ہے، اچھے رہے اس کا نکاح کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی بھی فضیلت اور مقام اور مرتبہ بتایا ہے۔ محترم حاضرین، علم کا مقام اور مرتبہ حد سے زیادہ ہے، علم کی اہمیت، اس کی فضیلت حد سے زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں، بہت کم مسلمان ہمیں ایسے ملیں گے، بہت کم ایسے مسلمان ہمیں ملیں گے جو دنیاوی علم میں بھی آگے ہو اور اخروی علم میں بھی آگے ہو۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں علم دنیا کا، آخرت کے علم کا، تو آخرت کے علم کی تو حالت ایسی ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کی جنازے کی نماز پڑھانا انہیں نہیں آتا، باپ کو غسل کس طرح دینا انہیں یہ نہیں معلوم ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو کفن کس طرح پہنایا جائے وہ نہیں معلوم ہے، باپ کو قبر میں کس طرح دفنایا جائے وہ نہیں معلوم ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو دنیاوی علم میں اتنا نیچے جا چکا ہے، اتنا نیچے جا چکا ہے، بہت کم سو میں ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا کے علم میں آگے بڑھے ہوئے، جنہوں نے 10ویں پاس کر کے اس کی آگے کی تعلیم حاصل کی ہو۔ محترم حاضرین، آج اگر میں خود ہماری جماعت کے بارے میں بات کروں،
ہماری جماعت کے بہت سارے حضرات، ان کا جملہ میں نے یہ سنا ہے، وہ خود اپنے بیٹیوں کے نکاح کا جب وقت آتا ہے، دوسری جماعت جن کے عقائد کے اندر بگاڑ ہے ان کے نوجوانوں کے ساتھ وہ نکاح کرواتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ اہل توحید میں اور صحیح معنوں میں جن کا عقیدہ درست ہے ان سے اپنے بچوں کا بیاہ کرائیں، اپنے بیٹیوں کا نکاح کرائیں، اللہ کی قسم بہت سارے جماعت اہل الحدیث کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، ہماری بچی اتنی سیکھی اور بڑی ہوئی ہے کہ اتنے سیکھے پڑے ہوئے ہمارے جماعت میں نوجوان نہیں ہیں، ہماری جماعت میں توحید والے جو ہیں، ہماری جماعت میں اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی میں تو مضبوط ہے، لیکن دنیا جینے کے لیے بھی تو کچھ علم چاہیے، دنیا جینے کے لیے بھی تو کچھ ان کے پاس ہونا چاہیے، نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس کوئی بہترین جاب ہے، جس کی وجہ سے دوسری جماعتوں میں ایسے نوجوان ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں لیکن ان کے پاس دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں، ہم اس لیے ہمارے بیٹیوں کا نکاح وہاں پر کروا رہے ہیں، جب یہ چیز درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات بھی یہ ہے کہ ہم نے کہاں تک اپنے آپ کو تیار کیا ہے اپنی بہنوں کے لیے، ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک تیار کیا ہے اپنی جماعت کی خواتین کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم میں آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین علم کے مقام اور مرتبے کو، علم کی فضیلت کو، علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو علم حاصل کرنے اور اہل علم میں اپنا شمار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک جملہ بتا کے خطبے کو کنارہ دیتے ہیں، سورہ عنکبوت آپ پڑھیں، اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر توحید کا ذکر فرمایا، مکڑی کے بارے میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد آگے اللہ نے کیا کہا، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ جو توحید ہے، رب کی صحیح معرفت ہے، اسے بھی صحیح معنوں میں اہل علم ہی حاصل کر سکتے ہیں، اہل علم ہی صحیح معنوں میں اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر توحید کا مسئلہ، میں اور آپ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اگر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے تو ہم یہاں پر اپنے آپ کو موحد کہلوانے پر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس آیت کے حقیقی معنوں میں ہم مصداق کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی جب موت آئے تو اہل علم میں میرا اور آپ کا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اہل علم میں اپنا شمار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔